12ویں پارے میں، کیونکہ یہ سورہ ہود مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ سابقہ امتوں کے واقعات اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، ان قوموں کی طرف حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو وعظ، نصیحت اور تبلیغ دین فرمائی۔ یہ آیت مبارک بیان کی گئی جب ہر نبی اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتا تو جتنے لوگ ایمان لے آتے وہ لے آتے، اور جو نہیں لاتے تو انبیاء علیہ السلام کا یہ قول یہاں بیان کیا گیا کہ ہر نبی اپنی قوم سے پھر آخر میں یہ فرما دیتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ اے ہماری قوم، جو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اس پر ہم تم سے کوئی اجرت کا تقاضا نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن ہر نبی نے کہا اتنا ضرور چاہتے ہیں ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ حضرت انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو نصیحت کرتے ہوئے آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات و نصیحت فرمائی تو حضور علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ ادا کیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میری قوم، میں تم سے اپنی تبلیغ دین پر کوئی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں مگر اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، جو میرے گھر والے ہیں، جو حضور کے گھرانے والے ہیں، تو اب حضور کے در والے ہوں یا حضور کے گھر والے ہوں، حضور کے در والے صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور کے گھر والے اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار میں حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار میں حضور علیہ السلام کے تینوں صاحبزادے، حضور علیہ السلام کے گھر والے اہل بیت میں 4 کی 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان چاروں کے جو شوہر تھے اور چوتھی صاحبزادی جو کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، یہ تمام کے تمام افراد اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ تو اور انبیاء کی طرح حضور علیہ السلام نے بھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ارشاد فرمایا کہ میں نے جو تبلیغ دین تم پر کی ہے، اور حضور علیہ السلام کی تبلیغ دین کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، کسی نے 1000 سال تبلیغ دین کی، کسی نے 950 سال تبلیغ دین کی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1050 سال کی، 950 سال آپ تبلیغ دین میں آپ نے گزار دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک یہ 63 سال کی ٹوٹل عمر مبارک جو آپ نے دنیا میں ظاہری طور پہ گزاری۔ 40 سال کی عمر مبارک سے آپ نے علی الاعلان تبلیغ دین فرمانا شروع کی، پہلی وحی کے بعد۔ 40 سال کی عمر سے 63 سال تک تقریباً یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
پچھلے سابقہ انبیاء 9 سال، 9.5 سال، 1000 سال تبلیغ دین فرماتے رہے، اور آخر میں یہی الفاظ ادا کر کے گئے کہ ہم بس تمہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے منع کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ٹوٹل 23 سال کے مختصر سے عرصے میں دین کی تبلیغ کی، اللہ کی عبادت کی ایسی شاندار دعوت دی کہ جب آپ نے آخری الفاظ ادا کیے نا تو وہ یہ نہیں تھے کہ میری امت شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ الفاظ نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بخاری میں 4 مقامات پر ذکر کیے۔ حضور نے فرمایا واللہ وانی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت کی اکثریت شرک نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ 23 سال کے عرصے میں نے توحید کی ایسی دعوت انہیں دی ہے، انہیں ایسا توحید پرست بنایا ہے، توحید کا ایسا جام انہیں پلا دیا ہے، فرمایا اب میری امت قیامت تک شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ ہاں فرقہ واریت میں مبتلا ہو جائے گی، کوئی میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی صحابہ سے محبت کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ اس بات کو حضور علیہ السلام نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے تبلیغ دین پر اجرت نہیں مانگتا، صرف اتنا تقاضا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ اس سال کی تبلیغ دین میں ایسا توحید کا جھنڈا امام الانبیاء نے بلند کر دیا ہے کہ اب کوئی شرک میں تو مبتلا نہیں ہوگا، ہاں فرقہ واریت ہوگی۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مالک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا ایمان والا وہ طوفان نوح سے بچ گیا، تو فرمایا میرے اہل بیت در والے ہوں یا گھر والے ہوں، ان سے جو محبت کرنے والا ہوگا کشتی نوح میں شامل ہو کر نجات پا جائے گا، اور جو ان سے بغض و حسد رکھنے والا ہوگا تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ 10 رمضان المبارک جو کہ ابھی رات سے آغاز ہوا ہے، یہ 10 تاریخ رمضان المبارک کی حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ایک نور زادی اور حضور علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ جو جب تک حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہی، ان کی موجودگی میں امام الانبیاء علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ وہ کون؟ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے پہلا نکاح انہی سے فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال کی تھی۔ پہلا نکاح جو امام الانبیاء نے فرمایا وہ حضرت خدیجہ سے یہ بیوہ تھی، لیکن مکے کی بڑی مالدار خاتون تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح اس لیے فرمایا کہ ان کا مال پھر تبلیغ دین میں استعمال کیا جائے گا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود پیغام نکاح امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ جب یہ حضور کے نکاح میں آ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار ہرا میں جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی غار ہرا اتنا بلند پہاڑ ہے کہ جو دن میں ایک مرتبہ اس وقت چلا جاتا ہے نا اور پھر واپس آ جائے، شام تک کیا دوسرے دن تک اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ دوبارہ غار ہرا میں چڑھے۔ یہ آج کی بات ہے، لیکن آپ چلے جائیں 1400 سال پہلے جب کوئی راستہ اتنا ہموار نہیں تھا، پہاڑی ہی پہاڑی، اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام غار ہرا میں جا کر
عبادت فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی پیاری زوج محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی عمر میں تو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اس کے بعد اتنی عمر میں روزانہ حضور علیہ السلام کے لیے کھانا خود اپنے گھر میں پکا کر غار حرا میں دے کر آیا کرتی تھی، کھانا لے کر بھی جاتی تھی، واپس بھی آتی تھی۔ اس وقت اندازہ لگائیں غار حرا پہنچنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج بھی آسان ہو گیا، لیکن پھر بھی دشواریاں ہیں۔ کسی نے کہا خدیجہ تم اتنی مالدار ہو، تمہارے اتنے خادم اور خادمائیں ہیں، کھانا حضور کا کسی کے ہاتھ بھی بھیج دیا کرو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے بڑا بات کیا ہے، بڑے خادم اور خادمائیں ہیں میرے پاس، لیکن میں اپنے خادم اور خادمہ سے کیوں کام کرواؤں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سردار ہیں، میرے شوہر ہیں، لہذا ان کی خدمت مجھ پر لازم ہے، میں خود ان کے لیے کھانا غار حرا لے کر جاؤں گی، وہاں سے واپس آؤں گی۔ ایسی والہانہ محبت، اتنی مالدار ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام الانبیاء سے فرمائی، کیوں؟ محققین فرماتے ہیں حضور ہی نے اپنی ان زوجہ کو ایسی محبت دی تھی جب تک یہ تھی آپ نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا، ورنہ آپ نے 11 نکاح فرمائے تھے، سب کے سب ان کے انتقال کے بعد فرمائے۔ ان سے آپ نے ایسی محبت کی تو انہوں نے بھی پھر آپ سے ایسی محبت فرمائی، تو معاملہ گھر کا اسی طرح سنورتا ہے، یک طرفہ تالی نہیں بجتی، دونوں طرف سے جب محبتیں ہوں، شوہر کی محبت بھی زوجہ کے ساتھ ہو، زوجہ کی محبت بھی جب شوہر کے ساتھ ہو، تو گھر کے معاملات بڑے خوشگوار چلا کرتے ہیں۔ یہی امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت، یہی اہل بیت اطہار کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ 12ویں پاری سے سورہ یوسف کا بھی آغاز ہوا۔ سورہ یوسف بڑی ہی شاندار سورت اور بڑی مطالعہ کرنے والی سورت ہے، اس کے واقعات بڑا شاندار واقعہ ہے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کا مکمل کوشش کریں کہ مختصر انداز میں واقعات سماعت کریں۔ بالنہار پروردگار عز و جل ہمیں پورے قرآن سے روشن اور منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی